اس نے اسی سائفر پہ سیاست کیا، جلد سے کیا، پوری تحریک بنائی ہے، اور آخر پہ آ کے کہتا ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ باجوہ کی طرف سے ہے۔ ایک جھوٹ پہ مبنی تھا کہ جس جھوٹ کی تحقیق نہیں کی گئی، اور جب اس کی اب تحقیق ہو ہی گئی ہے تو اب ہماری گزارش ہے اداروں سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، یہ شعر تو آپ سبھی نے سنا ہی ہوگا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بالکل ملک پاکستان کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے۔ وہ سیاستدان جو یہ کہتے تھے کہ اس ملک کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، وہ سیاستدان جو یہ کہتے تھے کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک ہم اس ملک کی حفاظت کریں گے، وہی سیاستدان ملک پاکستان کے لیے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسے؟ چلیں میں آپ کو مکمل سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم کسی قوم کو نقصان پہنچا لو اور اس کے بعد تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ واضح ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی جانچ پڑتال کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں جی، تقریباً 8 ماہ پہلے ملک پاکستان کے اندر ایک خبر آئی۔ وہ خبر کیا تھی؟ امریکی سازش۔ وہ خبر کیا تھی؟ غیر ملکی مداخلت۔ وہ خبر کیا تھی؟ سائفر۔ اب اس خبر کی بالکل ہم نے تحقیق کو نہیں کی، ایک بندے کے ہاتھ وہ خبر چڑھی ہے، اس نے جناب اس خبر پر جلسے کرنے شروع کر دیے ہیں، اس نے اس خبر پر جناب اپنا پوری سیاست کی ہے، اس خبر پر لانگ مارچ کر دیا، اس خبر پر اداروں کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اس خبر پر اس نے ہر بندے کو آڑے ہاتھوں لیا، یہاں تک کہ اس ایک سائفر پر ایک پوری تحریک چلا دی گئی، یعنی کہ تقریباً 4 سے 5 مہینے اس خبر پہ پراپیگنڈا کیا گیا۔ اب بنتا تو یہ تھا کہ جب وہ خبر پہنچی ہے تو اس کی تحقیق کی جائے، لیکن تحقیق کون کرے؟ یہاں تو ہر ایک بندے کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، یا اس کی آنکھ کے سامنے پیسوں کا تھبا ہے۔ تحقیق گئی تیل لینے، ہم نے تحقیق سے کیا لینا ہے؟ 2 ہی چیزیں ہیں، ہمیں وہ حاصل ہے۔ پھر ہونا کیا تھا؟ کچھ پرنٹ میڈیا والے اس بندے کے عاشق تھے، انہوں نے اس خبر کو مکمل طور پہ پرنٹ میڈیا کی زینت بنا دیا۔ اسی طرح کچھ الیکٹرانک میڈیا والے اس بندے کے عاشق تھے، انہوں نے الیکٹرانک میڈیا پر اس خبر کو پورا شائع کیا اور اچھے طریقے سے اچھالا۔ اب رہی بات سوشل میڈیا کی، تو یہ کون سا پیچھے رہنے والے تھے؟ اب سوشل میڈیا پہ تو ان کی پوری ٹیم ہے جو باقاعدہ مہینے بعد تنخواہ لیتی ہے، اور ان کے ہاں تحقیق والی تو بات کو نہیں، بس اوپر سے جو آرڈر ہونا ہے انہوں نے پھیلا دینا ہے، وہ چاہے سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اب انہوں نے بھی جناب پورا سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا، جی دیکھو امریکہ کی سازش ہوئی ہے، دیکھو جی غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے، دیکھو جی ہمارے ملک کو خطرہ ہے، ہم ان کے کوئی غلام ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری باتوں کے بعد ملک پاکستان کے اندر تو تحقیق کسی نے کوئی نہ کی۔ اب جن پر الزام لگایا جا رہا تھا وہ امریکہ تھا، اب امریکہ والوں نے خود یہ کام کیا، انہوں نے تحقیق کی، تحقیق کے بعد انہوں نے اپنا بیان جاری کر دیا، انہوں نے کہا بھئی کون سی سازش، کون سی مداخلت، ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں، اور تم نے ایک نیا چکر چلا رکھا ہے، اور اگر تم اس سے معافی نہیں مانگتے تو ہم تمہارے خلاف انٹرنیشنل طور پہ کارروائی کریں گے۔ اب جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا نا کہ اب بات تو بڑھ گئی ہے، اگر میں معافی نہیں مانگتا یا ان کا نام لینا نہیں چھوڑتا تو بالکل یہ تو میرے خلاف پورا ایکشن لیں گے، لہذا عمران خان نے فی الفور ایک پریس کانفرنس کی، اس کے اندر کہا نہیں یہ جو سازش ہوئی ہے یہ امریکہ کی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ یہ باجوہ نے سازش کی ہے۔ اب جو تو سیانے سمجھدار لوگ تھے، عقل والے لوگ تھے، وہ یہی بات سن کے پیچھے ہو گئے کہ یار عجیب بات ہے، پہلے امریکہ پہ 5 مہینے سیاست کی گئی ہے، تو 5 مہینے بعد یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ امریکہ کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ باجوہ کی طرف سے ہوا ہے۔ خود کو اتنا بڑا لیڈر کہنے والا، خود کو اتنا بڑا سیاستدان کہنے والا، اتنا بڑا عقل مند کہنے والا اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے کہ 5 مہینے تک اس نے اسی سائفر پہ سیاست کیا، جلسے کیا، پوری تحریک بنائی ہے، اور آخر پہ آ کے کہتا ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ باجوہ کی طرف سے ہے۔ تو عقل مند جو لوگ تھے وہ اسی وقت اس سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو اندھا دھند تقلید کرنے والے ہیں، وہ کہنے لگے نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی، سازش امریکہ نے کی ہے، آگے ان کا ورکر باجوہ ہے، لہذا وہ اس بات پہ ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، انہوں نے پھر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ لیکن جو اب مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے، اس نے تو پکڑ کے ساری چیزوں کا ہی صفایا کر دیا۔ مبینہ آڈیو جو آج لیک ہوئی ہے، جس کے اندر سابقہ وزیر اعظم عمران خان نیازی کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، لیں جی سن لیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، لیں جی سن لیں، جی میں اگر اب دوبارہ الیکشن جیت کے
حکومت بناتا ہوں تو میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، میں بالکل آپ کی رسپیکٹ کروں گا، آپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہوں گا، لہٰذا اس وقت مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا بھائی اب بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ بھائی سادہ سی بات ہے، جو امریکہ تجھے پسند نہیں کرتا، جو امریکہ تمہاری حکومت پسند نہیں کرتا، جو امریکہ تجھے کام کرتا دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ امریکہ اب تمہاری مدد کیوں کرے؟ وہ کیوں تمہارے راستے ہموار کرے؟ وہ کیوں کرسی تک دوبارہ تمہیں پہنچائے؟ پہلے کہتے ہو کہ مجھے امریکہ نے ہٹایا کیونکہ مجھے پسند ہی نہیں کرتے، میں ان کے خلاف ہوں، میں اینٹی امریکہ ہوں، پھر کہتے ہو میں اینٹی امریکہ نہیں ہوں، اور اب کہتے ہیں مجھے امریکہ کی مدد چاہیے۔ تو ان ساری باتوں کے بعد ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو سافر تھا، اور یہ جو امریکی سازش تھی، اور یہ جو غیر ملکی مداخلت تھی، اور پھر اس امریکی سازش کے تحت جو اداروں کو برا بلا کہا گیا، اور جو جرنیلوں کرنیلوں پر جناب کیچڑ اچھالا گیا، اور جو عدلیہ پر الزام لگائے گئے، غدار کہا گیا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کا سارا ایک جھوٹ پہ مبنی تھا کہ جس جھوٹ کی تحقیق نہیں کی گئی۔ اور جب اس کی اب تحقیق ہو ہی گئی ہے تو اب ہماری گزارش ہے اداروں سے، اب اس بندے کو پکڑا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ دوسرے سیاستدان اس سے سبق حاصل کریں کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی 100% تحقیق کی جائے، پھر اس پر کوئی ری ایکشن کیا جائے، اور ملک پاکستان کی سالمیت کا خیال رکھا جائے۔